اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے ایک شریر جن نے کس طرح اس کے تخت پر قبضہ کیا اور کس طرح اس نے اپنی شیطانی چال چلی اور سلیمان علیہ السلام سے اس کی قیمتی انگوٹھی چھین لی۔ دوستو، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں قیامت تک کسی کو بھی ایسی حکومت نہیں ملے گی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، جو حکومت مجھے ملی ہے وہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ انس اور جنس کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام، جس کے تابع شیاطین بھی تھے اور جنات بھی تھے۔ جنات میں سے کچھ جنوں نے سمندر پر ایک چکر لگایا، وہاں پر ایک جزیرہ پایا۔ اس جزیرے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ واپسی پر جنات نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی حکومت میں ایک ایسا بادشاہ ہے جو سمندر کے بیچ ایک جزیرہ ہے، وہاں پر اس کی حکومت ہے اور وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات سے کہا کہ مجھے وہاں پر لے جاؤ تاکہ میں اس بادشاہ کو دعوت دے سکوں اور مجھے مسلمان بنا دوں۔ جنات نے سلیمان علیہ السلام کو بوائے لشکر کے اس جزیرے پر پہنچا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بادشاہ کو دعوت دی کہ اے بادشاہ، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، تمہارا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ان بتوں کو جو تم پوجتے ہو یہ شرک ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے جس سے اللہ رب العزت بہت ہی سخت ناراض ہوتے ہیں۔ میں تمہیں ایک دن کا مہلت دیتا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو میں تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس بادشاہ نے اپنے فوج پر اپنی فوج کو حکم دیا کہ ایک ایسا بادشاہ آیا ہوا ہے جو مجھے دمکا رہا ہے اور مجھے ڈرا رہا ہے۔ بادشاہ کی فوج نے فوراً جنگ کی تیاری کر لی اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات تھے، ان کی فوج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی اور سلیمان علیہ السلام نے اس بادشاہ کو مار دیا اور اسے ختم کر دیا اور اس کی حکومت پر قبضہ جما لیا۔ اس کے جو وزراء اور اراکین تھے، کچھ کو قتل کر دیا اور کچھ کو قیدی بنا لیا۔ اس کی کنیزیں، اس کے نوکر، یہاں تک کہ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی، سب کو قیدی بنا لیا۔ تو بادشاہ کی بیٹی کچھ دن سلیمان علیہ السلام کے قید میں رہی۔ اس کے بعد بادشاہ کی بیٹی نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ بادشاہ کی وہ بیٹی مسلمان ہوئی اور اسلام قبول کیا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے سلیمان علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بادشاہ کی بیٹی سے جو بہت خوبصورت تھی نکاح کر لیا۔ تو اس بادشاہ کی بیٹی ہر وقت پریشان رہتی تھی اور روتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم ہر وقت پریشان رہتی ہو اور روتی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس لڑکی نے کہا
کہ مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تیرا باپ ایک کافر تھا اور بہت ظالم بادشاہ تھا۔ میں نے اسے اسلام کی دعوت دی لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ میں نے اسے مار دیا، اب وہ جہنم میں ہے، جہنم کے ایک شعلے میں ہے جو اپنی کیے کی سزا بھگت رہا ہے، لہٰذا تم اس کو بھول جاؤ۔ اسی طرح کرتے کرتے دوستو کچھ دن گزر گئے لیکن اس عورت کی یہی حالت رہی۔ آخر سلیمان علیہ السلام سے اس عورت نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات ہے، اگر آپ کہو تو میں عرض کروں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بالکل عرض کرو، کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا کہ آپ کے جنات سے کہو کہ میرے بابا کی ایک بت بنا کر مجھے دے دے تاکہ میں اس بت کو دیکھ کر اپنی باپ کی محبت کو بھول جاؤں اور اس بت سے اپنی باپ کی محبت کو پورا کر سکوں۔ دوستو اس وقت میں بت بنانا جائز تھا لیکن ان کی پوجا کرنا شرک تھا اور گناہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات کو حکم دیا کہ اگر اس کے باپ کو کسی نے دیکھا ہے تو اس کے باپ کا ایک بت بنا کر اس کے سامنے رکھ دو۔ ایک جن نے کہا کہ میں اس کی باپ کا بت بناؤں گا، اور اس کی باپ کا ایک بت بنایا اور اس کے کمرے میں سجا دیا۔ لڑکی نے اپنے باپ جس طرح کپڑے اس کے باپ پہنتا تھا اسی طرح کپڑے تیار کیے اور اس بت کو پہنا دیے۔ کچھ دن گزر گئے تو آہستہ آہستہ اس لڑکی نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے قید میں جو کنیزیں ہیں، میرے باپ کے جو نوکر ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان نوکروں اور ان کنیزوں کو میرا نوکر بنا دو اور اسے اپنے قید خانے سے باہر نکال دو۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً حکم دیا اور ان کی تمام کنیزوں اور نوکروں کو قید سے رہا کر دیا۔ اس عورت نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ اپنے کنیزوں اور نوکروں سے آہستہ آہستہ کام لیتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے باپ کی پوجا شروع کر دی اور اسے سجدہ کرنے لگے۔ دوستو فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا بزرگ تھا جس کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی۔ یوسف ابن برکیہ اس کا نام تھا۔ تورات کو بہت ہی سریلی آواز سے وہ پڑھتا تھا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام سے اس بزرگ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا۔ اس بزرگ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تھے سب کے واقعات بیان کیے، اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ صرف یہاں تک بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے۔ اس کے بیان کے ختم ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پہنچے، اور وہ بزرگ بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بزرگ سے کہا کہ تم نے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک سارے انبیاء کی جتنے بھی واقعات تھے وہ بیان کیے، لیکن میرا کوئی بھی ایک واقعہ بیان نہیں کیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے بھی انبیاء تھے میں نے سب کے واقعات بیان کیے، تمہارے واقعات اس لیے میں نے بیان نہیں کیے کیونکہ تمہاری موجودگی میں تمہارے گھر میں بت پرستی شروع ہے۔ سلیمان علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام اسی وقت جان گئے کہ بت پرستی میرے گھر میں کہاں پر شروع ہے۔ فوراً اپنی اس بیوی کے پاس آیا جو اس بادشاہ کی بیٹی تھی۔
सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस औरत के कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि वाकई उसकी बीवी जो बादशाह की बेटी थी और उसके नौकर और कनीजे सारे ही उस बुत को पूज रहे हैं और उसे सजदा कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सबको गिरफ्तार कर लिया और कैद खाने में डाल दिया और अपने फौजियों से, अपने जिनों से कहा कि इन बुतों को तोड़ दो और दूर जाकर इन्हें फेंक दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा की, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि इस गुनाह की सज़ा तो अल्लाह मुझे ज़रूर देगा, लेकिन मालूम नहीं कि कौन सी सज़ा अल्लाह पाक मुझे दे देगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत खौफज़दा हुए। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ एक अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ताला ने इतने करामात डाले हुए थे कि उस अंगूठी की वजह से जितने भी जिन्नात और शयातीन थे, जितने भी मखलूकात थे, अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किए हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब गुस्ल खाने में जाते थे हाजत के लिए तो अपनी अंगूठी निकाल कर अपनी बीबी को दे देता और उस अंगूठी पर एक आयत लिखी हुई थी। उस आयत पर जो कि अरबी में लिखी हुई थी, जिसका तर्जुमा ये है, उस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोस्तों अपना मोहर भी बनाया हुआ था और उस पे ये भी लिखा हुआ था कि या अल्लाह मुझे नेक साले बना दे और मुझसे ऐसे अमल करवा दे जो आपको पसंद हो। दोस्तों, एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्ल खाने में गए और वो अंगूठी अपनी एक बीबी को दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्ल खाने में थे कि एक शैतान जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में आए और उसकी बीबी से कहा कि अंगूठी दे दो। उसकी बीबी ने अंगूठी उस शैतान को दे दी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हमशक्ल थे, यानी उनकी शक्ल अपनाया था। वो शैतान उसी वक्त उसने अंगूठी पहन ली और आकर दरबार में सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठ गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब गुस्ल खाने से निकले और अपनी बीबी से कहा कि अंगूठी दे दो, तो उसकी बीबी ने कहा कि अभी तो आपको वो अंगूठी मैंने दे दी और तुम वापस आकर मुझसे वो अंगूठी मांग रहे हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी बीबी से कहा कि वो अंगूठी मुझे दे दो। उसकी बीबी ने कहा कि अभी तो मैंने आपको वो अंगूठी दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह की पकड़ आ गई और दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार शुरू किया और अपने दरबार की तरफ आए। देखा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर वो शैतान जिन बैठा हुआ है और अंगूठी उसके हाथ में है और सारा दरबार और सारी जो उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो फौज थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो उस शैतान के ताबे हो गए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सब देखा तो अपनी बादशाही से, अपने इलाके से निकल गए और समंदर के किनारे आ गए और अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार शुरू की कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे एक ऐसी ख़ता हुई है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह की पकड़ सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की पकड़ में आ गए। वहाँ पर कुछ मछेरे थे दोस्तों जो मछलियाँ पकड़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम उन मछेरों के पास आया और उनसे काम पर लग गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद यहाँ पर जो बनी इसराइल के बुजुर्ग थे वो आपस में बैठ गए और एक दूसरे से कहने लगे कि जो हालात हमारी हुकूमत में, यानी हमारी बनी इसराइल में कुछ दिनों से यानी हो रहे हैं, क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? बैठे हुए तो इस सुलेमान अलैहिस्सलाम है, हुकूमत तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं लग रहे। फिर सब बुजुर्ग इकट्ठे हुए और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बीबियों के पास आए और उनसे कहा कि आपको कैसे लग रहा है
کیا یہ جو حکومت کر رہا ہے یہ سلیمان علیہ السلام ہے یا کوئی اور ہے؟ یا تو سلیمان علیہ السلام پاگل ہو گئے ہیں یا یہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی۔ سلیمان علیہ السلام کے بیویوں نے بھی یہی کہا کہ کچھ دنوں سے سلیمان علیہ السلام ہم میں سے کسی بھی بیوی کے پاس نہیں آیا ہے۔ ایک بیوی نے کہا کہ کچھ دن پہلے سلیمان علیہ السلام غسل خانے گئے اور مجھے اپنی انگوٹھی دے دی۔ غسل خانے سے نکلے مجھ سے انگوٹھی لے لی اور دوبارہ واپس آ کر مجھ سے پوچھا کہ وہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بزرگ تھے سارے سمجھ گئے کہ یہاں پر کوئی کھیل کھیل رہا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا ہے، یعنی انسان ہے یا جن ہے، کوئی تو ہے جو کھیل کھیل رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بزرگ تھے سب نے تورات اٹھائی اور اپنے اپنے گھروں میں مسجدوں میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی۔ ادھر اس بادشاہی پر جو بیٹھا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے تخت پر، شیطان جن اس پر اثرات آنے لگے اور یہ جن سمجھ گیا کہ اب میری پکڑ کی باری ہے۔ تو اس جن نے اسی وقت سلیمان علیہ السلام کا تخت چھوڑا اور سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی اس شیطان جن کے پاس تھی اس کو دریا میں پھینک دیا۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی دریا میں پھینک دی، ایک مچھلی نے اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں لے لیا اور وہ انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی۔ سلیمان علیہ السلام ایک مچھرے کے ساتھ 2 وقت کے کھانے پر کام کر رہا تھا۔ دوستو، قدرت کا کرنا تھا کہ وہ مچھلی اسی مچھرے کے پاس آئی جس کے پاس سلیمان علیہ السلام کام کر رہا تھا، اور وہ مچھلی اس مچھرے نے پکڑ لی اور سلیمان علیہ السلام کو دے دی کہ اس مچھلی کو لے جا کر بازار میں بیچ دو، اس کے جتنے بھی پیسے بنیں گے وہ آپ کے ہیں، کیونکہ تم بہت سے دنوں سے میرے ساتھ میں کام مفت میں کر رہے ہو، میں صرف تمہیں 2 وقت کا روٹی دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ مچھلی وہاں سے اٹھائی اور بازار آ گیا اور اس مچھلی کا پیٹ چیر دیا تو دیکھا اس مچھلی کے پیٹ میں اس کی انگوٹھی تھی۔ اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس انگوٹھی کو اپنی انگوٹھی میں رکھ لیا۔ سلیمان علیہ السلام واپس اپنے تخت کے پاس آیا، دیکھا تو تخت پر کوئی بھی نہیں تھا اور سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد اپنے جنات کو بلایا اور اس جن کی تلاش میں لگ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دوستو سلیمان علیہ السلام کو وہ جن مل گیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو بہت سخت سزا دے دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس دن سلیمان علیہ السلام واپس اپنے تخت پر بیٹھ گئے تو وہ یوم عاشورہ تھا، یعنی عاشورے کا دن تھا۔ دوستو، انبیاء علیہ السلام پر امتحانات آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تھے سب پر اللہ تعالیٰ نے سب کے امتحان لیے ہوئے ہیں، لیکن سب انبیاء نے ان امتحانوں پر صبر کیا ہوا ہے۔ دوستو، آج اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو نعوذ باللہ ہم کفر بولنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہمارا ایمان بھی چلا جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دور ہو جاتے ہیں۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی مشکل آ جائے اور اس مشکل میں تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو تم بہت پسند ہو، اللہ تمہیں اپنے اور بھی قریب لانا چاہتا ہے، اور یہ جو تمہارے اوپر ایک تکلیف آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں تم نے صبر کیا اور اللہ کے نزدیک ہوئے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی تکلیف میں تم نے کفر بولنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے عبادات سے اور دور بھاگ گئے
تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ دوستو، جب بھی کوئی امتحان آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے رجوع کو اور تیز کرے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے، معافی مانگے اللہ سے، استغفار پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، سورہ یاسین پڑھے، صدقہ دے، تو اللہ تعالیٰ وہ مشکل عنقریب ختم کر دے گا اور آپ کو اس مشکل کے دوران ہمت اور طاقت عطا فرمائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور بزرگان دین کے واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔